بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک شیئرنگ۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت اہم اور مفید ٹاپک لائی ہوں جس کا نام ہے رزق شیئر کرنے کی برکات، یعنی وہ رزق جو ہم کماتے ہیں، جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اگر ہم اس کو تقسیم کریں گے، دوسروں پہ خرچ کریں گے تو اس کی کیا برکات ہیں اور اس کے کتنے فضائل ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ رزق ہے کیا۔ رزق یعنی اللہ کی طرف سے دیا گیا مال ہماری زندگی کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ اسلامی ٹیچنگز کے مطابق رزق صرف وہی نہیں جو ہمارے پاس ہے، بلکہ وہ بھی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور حدیث پاک میں رزق شیئر کرنے کے فوائد اور برکات کا ذکر کیا ہے۔ یہ مضمون بھی آج اس بات کی وضاحت کرے گا کہ رزق شیئر کرنے سے انسان کو کیسے برکات اور فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک اہم بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ خود دوسروں سے اچھا کما رہا ہو تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ضرور دوسروں سے زیادہ محنتی، چالاک اور آرگنائزڈ ہے اور اپنے کام میں زیادہ ماہر ہے۔ پھر وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کو نپا تلا رزق مل رہا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، مگر یکلخت جب وقت کا پہیہ الٹا گھومتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا حفظان صحت کی اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، مگر پھر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہیپاٹائٹس سی تشخیص ہوئی اور وہ چند دنوں میں یا لمحوں میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، باحیا اور با کردار ہیں، تو اس کا کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چھنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت چوکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہے کہ اللہ نے آپ کو ان بدقماشوں، جیب کتروں اور رہزنوں کو آپ کے پاس بھٹکنے نہیں دیا تاکہ آپ ان کے ضرر رسانیوں سے محفوظ رہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رزق شیئر کرنے کی بہت زیادہ اہمیت اور افادیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رزق شیئر کرنے کی امپورٹنس کو برابر درجہ دیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانہ ہے جو 7 غنچوں کے ساتھ اگتا ہے اور ہر غنچے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس بات سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں ویورز کہ اللہ تعالیٰ نے بھی رزق کی تقسیم کو کتنا زیادہ افضل اور اہم بیان کیا ہے۔ حدیث پاک میں رزق شیئر کرنے کی برکات و فوائد کا بہت ذکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، The best of people are those who bring most benefits to the rest of mankind۔ اس حدیث سے یہ واضح ہے کہ جس طرح ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ویسے ہی دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ رزق شیئر کریں، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہاں ہم دنیا اور آخرت کی برکات کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں۔ رزق شیئر کرنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں برکات عطا کرتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو شخص اپنے مال و دولت کو غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکات اور خوشحالی بڑھاتا ہے، اور یہ نہ صرف ہماری زندگی میں سکون و خوشی کا باعث بنتے ہیں بلکہ ہمیں اللہ کے شکر کا موقع بھی دیتے ہیں۔ انسان جو بھی رزق کماتا ہے، ہمارا سب سے اول فرض یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اسے رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو یہ 3 کام کریں۔ اول، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھیں، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی مالک کا شکر بھی بجا لاتے رہیں۔ دوسرا یہ،
جن کو کم یا نپا تلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانیں، ان لوگوں سے حسد نہ کریں اور ان لوگوں سے بھی حسد نہ کریں جن کو چھپڑ پھاڑ کر رزق میسر ہے۔ یہ سب رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کے بھید جانتا ہے۔ نمبر 3، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کریں۔ سب سے زیادہ حق والدین اور رحم کے رشتہ داروں کا ہے۔ نانا نانی، دادا دادی، بہنیں اور بھائی ہیں، اس کے بعد خون کے دوسرے رشتے آتے ہیں جیسے خالہ، پھوپھی، چچا وغیرہ، پھر دوسرے قریبی رشتہ دار یا مسکین اور لاچار لوگ۔ یقین رکھیں کہ جب بہت سے دعا کے ہاتھ آپ کے حق میں اٹھیں گے تو برکت موسلادھار بارش کی صورت آپ پر برسے گی اور جس کی ٹھنڈی پھوار آپ کی زندگی کو گلشن گلشن بنا دے گی۔ رزق شیئر کرنا نہ صرف ایک اسلامی فرض ہے بلکہ یہ انسانیت اور کمیونٹی کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق شیئر کرنے والے انسان کو دنیا اور آخرت میں برکات، خوشی اور سکون عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے مال و دولت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور اس کی زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنی چاہیے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل کرا جو اپنے رزق دوسروں کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ امید ہے ویورز آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ بھی رزق تقسیم کرنے والوں میں شامل ہیں؟ کیا آپ بھی اپنے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں کے ساتھ رزق کو تقسیم کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔